کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے میں چیلنج کرتا ہوں جو فضائل نہ پڑھے، نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں نہ میں نے حدیث پڑھنے دینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت کرے. تو جب فضیلت میں فضائل میں یہ قابل قبول ہے تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایک انسان میرے سامنے لائیں کہ جس کے اتنے فضائل ہو. میں قبلہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گا آپ کے حوالے میں، شاید مجھے یہ کہنا بھی چاہیے تھا، آپ تفضیلی سنی ہے. تفضیلی سنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی الگ ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے ویسے بھائی، جو کیٹاگوریکلی دو ٹوک بتا رہا ہوں اس کو سلیس کر کے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہو، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ تفضیلی ہے. اچھا. تو دوسرا کچھ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ اس کو رافضی بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو سنی سے نکال بھی دیتے ہیں. وہ سنی نہیں رہا، وہ رافضی ہو گیا اگر تفضیلی ہو جائے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گیا. اور آپ کے اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ گمراہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں. یعنی ایسی ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب میں اس طرح کے معاملات دیکھتا تھا، لیکچر سنتا تھا، تو پھر میں نے کوشش کی، محنت کی کہ اہل سنت کی امہات الکتب سے، اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین کی آراء سے اور صحابہ اکرام امہات المومنین صحابیات، ان کے عقائد اور نظریات سے اور اہل سنت کی کتب کے ریفرنسز سے اس مسئلہ پہ بات کی جائے. اور کتاب کی صورت میں جو میں نے تحقیق کی ہے، یہ میری کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام. ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ہین کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو آپ مقدمہ لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہین کی کتابوں میں تو نہیں ہے، وہاں تو واضح طور سے یہ بیان کر دیا گیا. خود حضرت مولا کائنات حضرت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں، میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، اور وہ مجھ پہ زیادہ کون ہے جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا. تو یہ تو باتیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ افضل ہے فلاں سے. ایک ہے افضلیت، ایک ہے فضیلت. میں نے پہلے پروگرام میں ایک بات آپ تک پہنچائی تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے کہ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، جس سے آگے پھر اس کا بندے کو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ فضیلت کیا ہے، یہ افضلیت کیا ہے، یہ افضل کیا ہے. یہ جو افضل ہے نا، افضل حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں جو کہا جاتا ہے افضل. یہ کیا ہے افضل؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف افضل؟ یہ افضل کیا ہے؟ افضل کا جو مادہ ہے نا اویس بھائی، وہ ہے فضل. یعنی فضل سے یہ نکلا ہے افضل. بعض لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فضائل ہیں یہ اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے. ٹھیک بات کہتے ہیں وہ. اب اس کا مادہ ہے فضل. اچھا. قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فضل کا. بلکہ سورہ بقرہ میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجے، ایک سکیل میں نہیں بھیجے، ایک درجہ میں نہیں بھیجے، بعض کو بعض پر فضل دیا ہے. صحیح. یعنی فضل دیا ہے، فضیلت دی ہے. صحیح. کہیں اللہ فرماتا ہے، وہ جو بڑا معروف واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ سبا جو ہے، ملکہ بلقیس، اس کا تخت چاہیے. تو آصف برقیہ وہ تخت لے کے آئے. تو وہ جب وہ تخت آیا آنکھ چپکنے سے پہلے، تو آگے جملہ کیا ہے؟ یہ میں نے اللہ کے فضل سے منگوایا. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میری گریس ہے، گریس آف گاڈ کو کہتے ہیں نا فضل، یعنی کہ یہ میرے فضل سے ہے. کہیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں جنگ میں کامیابی دی ہے، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں رزق دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے. کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابی دے رہا ہوں، میرا فضل ہے. کہیں کہتا ہے تمہیں رسول اللہ کی میت دی ہے، میرا فضل ہے. کہیں کہتا ہوں یہ جو تم کو میں نے رسول اللہ کی صحبت میں بٹھایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. میں راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے. اب فضل کا مطلب ہو گیا کسی کا خیر، کسی کا کمال، کسی کی خوبی، ایٹریبیوٹس، اس کو کہتے ہیں فضل، اور جمع ہے فضائل. اب آ گیا افضل. جیسے ایک لفظ ہے علم، عین لام اور میم، جاننا، نالج، روٹ ورڈ، مادہ.
اب یہ علم جو ہے یہ جہاں جائے گا، علم سے بنا عالم، تو عالم کسے کہیں گے؟ جس کے پاس وہ مادہ علم ہو. یہ ذرا نقطہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. یعنی عالم وہ ہوا، وہ فاعل بنا کہ جس کے پاس یہ علم والا مادہ اس میں ہو، وہ بن گیا عالم. اب علم سے ہی بنا معلم. تو معلم کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ علم ہوگا، وہ مادہ اس کا ہوگا. متعلم جو وہی سیکھے گا، علم سیکھے گا. معلوم وہی عین لام اور میم. علامہ وہی عین لام اور میم. اب آگے چلیں. اب اگر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون افضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، احادیث کہہ رہی ہیں، عربی کی لغت کہہ رہی ہے کہ افضل وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس فضل، وہ فضل سب سے زیادہ ہو. اچھا، اسے کہتے افضل. اب جزوی فضیلت اور کلی فضیلت. جز کہتے ہیں ایک پارٹ کو، ایک حصے کو. کل کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو. مثلا ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک بچہ ہے، وہ 850 مارکس نمبر لیتا ہے، وہ ٹوٹل میں سے 850 1100 میں سے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ آ گیا اول نمبر، ٹھیک ہے، افضل بن گیا تمام کلاس میں. پہلا نمبر اس کا ہو گیا، سب سے زیادہ اس نے نمبر لے لیے. اب جو سیکنڈ آیا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے پہ یا چوتھے والے کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر، چوتھے والے نمبر کو کر لیتے ہیں. اب وہ جو چوتھے والا ہے نا صغیر، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 80، اور وہ جو پہلے والا تھا جس نے 850 لیے تھے، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 70. یعنی جو پہلے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات، یہ جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کے نمبر 70 ہیں، اور جو چوتھے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات میں 80 ہیں. اب کوئی بندہ کہے وہ چوتھے نمبر والے کے 80 نمبر دیکھ کے کہ یہ افضل ہے اس سے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہے نا. آپ کل کو جمع کریں، ٹوٹیلٹی کل کریں، میتھ کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، پاکستان اسٹڈی کے، وہ ٹوٹل. کل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ٹوٹل. وہ ٹوٹل جمع کریں گے تو اس کے 850 ہیں، اس کا 650 ہے. تو ایک اسے کہتے ہیں جزوی فضیلت. ایک جز میں اس سے زیادہ مارکس تھے لیکن کل میں نہیں تھے، تو یہ ایک جز ہے. فرض کریں کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پہلے جہاد کر لیا، یہ اس کی جزوی فضیلت بن گئی کہ اس نے فلاں سے پہلے جہاد کیا، اس کے بعد دوسروں تیسروں چوتھوں نے کیا، وہ سب سے پہلے آ گیا. یہ ایک جز میں وہ دوسروں سے آگے چلا گیا، یہ ہو گیا جز. اب جب کل کا تعین کریں گے، کل کا تعین، تو کل کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنا. اب ایک جز ہے، ایک کل ہے. اب جزوی فضیلت میں تو غیر نبی بھی، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، غیر نبی بھی نبی کی فضیلت سے آگے جا سکتا. کسی ایک جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، کلی فضیلت کی نہیں. مولوی صاحب فتوا لگا دے. یعنی کہ فرض کریں، سمجھ گیا، جزوی میں ایک سبجیکٹ میں نے فرض کریں میں نے 1000 کتاب لکھی ہے، تو کسی نبی نے 1000 کتاب نہیں لکھی یا کسی صحابی نے نہیں لکھی. یہ ہے جزوی فضیلت. اب کلی فضیلت کیا ہوگی؟ جب سارے فضائل کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کر کے پھر جانچا جائے گا کیا یہ جو سارے فضائل ہم نے جمع کر لیے ہیں، کیا یہ سارے فضائل جمع کر کے کسی اور شخصیت میں، کسی اور ذات کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب، اتنے خصائص، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں ہیں. اور فضل کا میں نے آپ کو معنی قرآن سے بتایا ہے کہ کوئی بھی جہت ہو، یعنی اگر کوئی پہلا نمازی ہے یہ اس کی فضیلت ہے، فضل ہے. ایک کوئی پہلا مجاہد ہے، فضل ہے. کوئی پہلا غازی ہے، فضل ہے. کوئی پہلا سخی ہے، فضل ہے. یعنی جس نے سب سے زیادہ فضائل کمائے ہوں وہی افضل بنتا ہے. صحیح ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے پاس 10,000 فضائل ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی دین کی سب سے زیادہ نوکری بھی اس نے کی ہو، پہلا مجاہد بھی وہ ہو، سب سے پہلے کافر کو واسطہ جہنم بھی اس نے کیا، پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، پہلا مومن بھی ہو، پہلا مسلم بھی ہو، پہلا حضور کی میت میں نمازی بھی ہو، پہلا سخی بھی ہو، یار متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، سارا کچھ ہو. تو دوسرا جس کے پاس 2-3 فضیلتیں ہیں، آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ اس سے افضل ہے. وہ کیسے افضل ہے؟ افضل وہی بنے گا جس کے پاس وہ فضائل زیادہ ہوں گے، اور وہ فضل جس کے پاس ہوگا تو وہی افضل کا مصداق بنے گا. یہ وجہ صرف یہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ میرے سامنے لے، میں چیلنج کرتا ہوں، جو فضائل نہ پڑھے، نہ میں نے فضائل پڑھنے دینے ہیں، نہ میں نے حدیث پڑھنے دینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ثابت کرے، کر ہی نہیں سکتا. چونکہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں، افضلیت کے جو منابع ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ کوئی پوری کرے گا تو افضل ہوگا نا. جو ہر منصب کی ڈیمانڈز ہیں وہ جو پوری کرے گا وہی کہلوائے گا نا. تو افضل کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہے فضائل، اور فضائل کی کثرت، وہ فضائل کو جمع کیا جائے گا. اور پھر کلی افضلیت، جو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ کلی افضلیت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ فضیلت اس بندے کے پاس ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، مختص سے
اس کے ساتھ وہ مختص ہو تو وہ کلی افضلیت کا حامل بن جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلی جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں وہ ساری جمع کرتے جائیں, اور میں مولا علی علیہ السلام کی سناتا جاؤں گا. ٹوٹیلٹی بھی دیکھتے ہیں, فضائل بھی دیکھتے ہیں, قرآن سے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے. میں نے 1000 کے قریب آیات جمع کی ہیں, اور جو بڑے سے بڑا بھی سنی ہے نا, اس کو 15 سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیثیں نہیں آیات نہیں ملتی, 15 سے زیادہ. میں نے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے نیچے تخریج نہیں کی, اس کا حوالہ نہیں دیا, اور اہل سنت کی کتابوں سے. اور اگلی بات, اس میں بندہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ امام قسطلانی ہو, نبھانی ہو, یا ملا علی قاری ہوں, جتنے بھی اہل سنت کے سر کا تاج گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. ایسا ہی ہے, جس میں یعنی کوئی توحید کے اوپر حملہ نہ ہو, یعنی کوئی کفر یا شرک کی بات نہ ہو, کسی کی فضیلت ہو, تو وہ قابل قبول ہے. ایسا ہی. تو جب فضیلت میں, فضائل میں یہ قابل قبول ہے, تو مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایک انسان میرے سامنے لائیں کہ جس کے اتنے فضائل ہو. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, جس کو سبت ابن جوزی اہل سنت کے سر کا تاج ہے, انہوں نے روایت کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصوا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, اور اہل سنت کی 15 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں, کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور ایک روایت میں فرمایا اگر 7 آسمان ورق بن جائیں, اور جن و انس یہ لکھنا شروع کر دیں, اور علی علیہ السلام کے فضائل وہ لکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر, حقیقت ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں, اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے فضائل صحیح سند کے ساتھ, امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کے سر کا تاج, یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا, جس ستون پہ کھڑی ہے, اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اور جس پوری ہماری سنیت کا جو تصوف ہے, وہ جس پلر پہ کھڑا ہے, وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل. اگر امام احمد بن حنبل جو کہ شیخین کے بھی شیخ ہیں, امام بخاری کے اور امام مسلم کے, اگر میں سنیت سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا, تو ساری سنیت کی جو عمارت ہے دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط علی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ علی ہے پوری کائنات میں جس کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں, اور یہ امام ابن عساکر نے لیا جلد نمبر 42 میں, ان کی جو کتاب ہے دمشق الکبیر, صفحہ نمبر 363 پہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں لیا ہے. یعنی اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو قرآن میں آیات ملی ہیں, نہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فضائل ملے ہیں. اور جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا, اب اگلا جو آپ نے ایک سوال کیا تھا, یہ ساری تو آپ نے خوبصورت تقریر فرمائی, مگر وہ صحیح بخاری والا وہ ابھی اس طرف آنے لگا ہوں, وہ بالکل اس طرف آنے لگا ہوں. وہ جو سوال آپ نے کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, یہ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے جی, کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ افضل کون ہے, انہوں نے کہا شیخین ہی افضل ہیں. تو آپ, میں تو عام سا مسلمان ہوں, اس کا 2 حصوں میں مختصر جواب دیتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں آج کے زمانہ میں, پہلے تو چلو گزر گیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, سنا ہے یا پڑھا ہے. آج بڑی بڑی ہستیاں ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, اکابرین ہیں, مشائخ ہیں. جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں, نشست میں بیٹھتے ہیں, تو وہ جب گفتگو فرماتے تو کہتے ہیں بھائی میں تو بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں, میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں, آپ میرے سر کا تاج ہے. اب وہ جو اس کا کوئی مرید ہے, آپ اس کو کہیں بھائی آپ کا جو شیخ ہے وہ تو میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے, وہ مرید پکڑ لے گا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, بید بھی کہا. میں کون سی بات غلط کر رہا ہوں, آپ کے شیخ نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو آپ کے جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہے. اسے کہتے عاجزی, اسے کہتے انکساری. جو خود افضل ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں. مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں عام سا مسلمان ہوں, وہی افضل تھے, اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر افضل کسی مفضول کو افضل کہہ دے تو وہ افضل ہو جائے گا, وہ مفضول ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. ایک میرا ذوق ہوتا ہے, چلو یہ آپ کا تو یہ پروگرام اس کا ذرا پیٹرن اور ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک ایٹم بم گرانے لگا ہوں. اللہ اکبر. کوئی مائی کا رد کر کے دکھائے. اگر تو اسی کو بندہ دلیل بنا لے, اسی کو حجت بنا لے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے افضل وہ ہیں,
میں سادہ سا مسلمان ہوں, مجھے ان پر افضلیت نہ دینا, کوڑے ماروں گا, وہ افضل تھے, یہ تھے, وہ تھے, اگر مگر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ویس بھائی, 1.25 لاکھ انبیاء کی جو جماعت ہے, سب سے افضل آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ حضور خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو شیخین پہ افضلیت دیتے ہیں. چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ افضل ہے, تو لہذا یہ کہتے ہیں علی افضل ہے, تو یہ علی کے گستاخ ہیں. آؤ ذرا اس کا پتہ کرتے ہیں. اب میں انبار لگاتا ہوں, آپ نے مجھے بخاری سے حوالہ دیا ہے نا, یہ بھی میں بخاری دیتا ہوں. بخاری صحیح ترین کتاب ہے بعد القرآن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں بھی آپ کو بخاری ہی دیتا ہوں کہ یہ جی آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں. اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے, اس کا صفحہ نمبر ہے 846, حدیث کا نمبر ہے 4804. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں, حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ينبغي لأحد ان يكون خيرا من ابن متہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب خبردار, میں کسی کو اجازت نہیں دیتا, خبردار میں بین کرتا ہوں کہ مجھے کوئی یونس علیہ السلام پہ افضلیت دے, منع کرتا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے, حدیث صحیح, میں بخاری سے دے رہا ہوں میرے بھائی. خبردار بین کرتا ہوں. بھی تو بات شروع ہوئی, آگے کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں بین کرتا ہوں, اجازت ہی نہیں دیتا یونس علیہ کہ کوئی مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہے. ایک آگے سنیں. پھر صحیح بخاری, اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخیر بین الانبیاء, خبردار مجھے انبیاء سے افضل نہ کہو. من قال انا خیر من یونس بن متہ فقد کذب, گل ہی مک گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متہ یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا, خیر کہا, اعلیٰ کہا, اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے, وہ جھوٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا یار, آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے حضور کو اللہ مانتا ہوں. یارو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ. پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور روک رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا بندہ ہے جو مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر کہہ رہا ہے. کہ حالات کے پوائنٹ آف ویو سے حضور فرما رہے ہیں, تو مولا علی علیہ السلام سے مشکل حالات کسے ملے؟ حضور علیہ السلام تو نبرد آزمات ہے اویس بھائی, کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ. تو علی علیہ السلام ادھر ہاتھ پہ بیعت کر کے, ادھر یار لوگ جا کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے, ادھر کہیں شام میں ایک نیا لشکر نکل آیا, ادھر اما عائشہ صدیقہ کو آگے کر کے منافقین نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. کہیں جنگ نہروان ہو رہی ہے, کہیں جمل ہو رہی ہے, کہیں سفین ہو رہی ہے. اپنے یار لوگ سارے وہ دشمن بن کے تلواریں لے کے سامنے آ گئے. جہاں علی علیہ السلام ممبروں کے اوپر ان کو سب و شتم کیا جاتا تھا, گالیاں دی جاتی تھی. علی علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن تھے, علی علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا, ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی, ان کے کاروبار چھین لیے جاتے تھے, ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا. علی علیہ السلام کا کوئی نام لیتا پکڑ کے قید میں ڈال دیا جاتا تھا. علی علیہ السلام سے بڑھ کر مشکل حالات کسے ملے ہیں؟ اگر آپ اس کی یہ تطبیق کرتے ہیں, آپ اس کی یہ تجیب پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مجھے افضل نہ کہو, اس وقت کے حالات ایسے تھے, تو پھر جو ادھر فارمولہ بیان کر رہے ہیں وہی فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہوگا. پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے شیخ ہے نہیں افضل ہے, سارے تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, سارے تو ادھر جا رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, سارے بیعت توڑ رہے ہیں, تو لہذا حالات ہیں, ٹھیک ہے بھائی وہی افضل تھے. پھر میں وہ آپ والا فارمولہ میں ادھر بھی اپلائی کر دوں گا, یہ ڈویلٹی تو نہیں نا چلے گی. اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ گستاخ ہے مولا علی علیہ السلام کا جو مولا علی علیہ السلام کو افضل کہتا ہے, تو مجھے پھر بتائیں نا کہ وہ گستاخ نہیں رسول اللہ کا, کہ جو رسول اللہ کو انبیاء پہ افضلیت دیتا ہے. اب کدھر گئی وہ نعتیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اب کدھر گئے وہ لوگ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, وہ تو سارے پھر گستاخ بن گئے اگر مولوی صاحب کی بات مان لی جائے. بھائی ایسی بات نہیں ہوتی. جو افضل ہوتا ہے نا, افضل وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ہی افضل ہوں, یہ عاجزی ہے اس کی, یہ اس کی انکساری ہے. یہی تو اس کا افضل ہونا ہے, یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے کہ بڑا ہو کر بھی کہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. یہی تو بڑائی ہے, یہی تو عظمت ہے, یہی تو رفت ہے. تو لہٰذا یہ بات کرنی کہ بھائی ان کے بیٹے نے کہہ دیا, باقی یہ کہتے ہیں جی کوڑے مارے, میں کوڑے ماروں گا. کوڑے ماروں گا کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں کوڑے ماروں گا. اچھا عبداللہ ابن مسعود وہ سر عام پبلکلی کہتے تھے علی علیہ السلام کو افضل, کوڑے نہیں مارے. کوئی ایک بندہ پیش کریں, ایک پوری دنیا میں, یہ پوری عالم ناسبیت کو میرا چیلنج ہے. عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے. بالکل افضل ہے. عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا. ایک طرف ہم کہتے ہیں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, تمام صحابہ عادل ہیں. کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے, اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے. ارے اللہ کے بندو, آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو
تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، میں تو مان ابو طفیل عامر ابن واصلہ کی، مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے، حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت زید بن ارقم افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو ذر غفاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ، تمام جتنے بھی تھے، سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اہل مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے جس کو محب الدین طبری الریاض النادرہ فی مناقب اشرا المبشرہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہر سنی کے گھر میں، اس میں یہ لے کے وہ کہتے ہیں مقتصب مقتصب فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ سنو، یہ تو آگے آ رہا تھا جب میں نے صحابہ پہ آنا تھا، وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضل کمایا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ عقیدہ ہے سرکار عمر بن خطاب کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، جس کو امام بہقی نے لیا، خطیب بغدادی نے لیا، ابن عساکر نے لیا، پھر اس کے علاوہ امام ہندی نے اس کو لیا کنز العمال میں، دیگر کتب میں بھی موجود ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی علیہ السلام کہتے ابو بکر اٹھیں چلیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے علی میں آپ کے آگے چلوں، یہ کیسے ممکن ہے، آپ آگے نکلیں، اٹھیں، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ ابو بکر کیوں اے خلیفہ تو رسول، کیوں آپ آگے چلیں؟ نا علی، میں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی بمنزلۃ الکعبہ، میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو خانہ کعبہ ہے، اور ایک روایت میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر اے علی میں یہ آپ کو ایسے کھول کے دکھاؤں گا، علی آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ یہ روایت میں کیسے مان لوں جبکہ نماز کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ خود حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو اللہ کے پیارے بندے جناب علی المرتضیٰ نے قبول کیا، پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کو فرض کریں اون کر لیتا ہوں، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کا چونکہ دستور تھا، میں مان لیتا ہوں بات، چلو شیعہ نہیں مانتے، میں شیعہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں نا، چلو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے نماز ادا کی، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی، حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے بھی، عثمان بن عفان کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہم، اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ افضلیت اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مقتدی تو پھر ظاہر ہے پیش امام جو رہا آگے اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نا، اسی بات پہ رہنا ہے آپ نے، ہاں جو آپ نے فرمایا ہے اسی بات پہ آپ رہیے گا نا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ آگے کھڑا ہو کے کسی کو نماز پڑھائے، جو امام بن جائے، جو پیچھے اس کے مقتدی ہیں ان سے وہ افضل ہے، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک مثال ادھر سے اور ایک بخاری سے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میں آج بخاری پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اور بخاری پہ ہی فوکس رکھوں گا۔ اگر آج کا یہ دیکھ لے زمانہ، آج کا جو ہمارا موجودہ دور ہے، یہاں بڑے بڑے سادات ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، کسی ایک کا نام لے لیں جو جن کے وہ جو حلقہ احباب ہے، جو ان کے مرید ہیں، فرض کریں سلطان العارفین والے ہیں، یا پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، یا وہ جو حجرہ شاہ مقیم والے ہیں، یا جو چورا شریف والے ہیں، یا کوئی بھی جو آستانہ ہے، یا گولڈا شریف والے ہیں، جی آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں جو نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک امام مقرر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ میرے جیسا عام بندہ ہوتا ہے، وہ پیر صاحب بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، مفتی صاحب دیگر جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں مدارس کے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ کسی مرید کو کہیے گا کہ بھائی وہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں نا، مرشد مربی، وہ جو آگے حافظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے نا، وہ افضل تھے ان سے، وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا، یہ بات کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب افضل ہے، سید السادات ہیں، وہ کیسی بات کی ہے؟ تو آپ کہیں بھائی وہ آگے نماز پڑھا رہے تھے ان کو، تو نماز پڑھانے کی جو شرائط ہماری فقہ میں لکھی ہوئی ہیں ذرا وہ تو پڑھیے گا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو، اللہ معاف کرے، یہ میں واللہ باللہ تعالیٰ یہ کوئی گستاخی بے ادبی، چلو میں یہ حصہ ہی چھوڑ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں کس کو سمجھاتا رہوں گا، کیونکہ بات تو علمی ہے، وہ علماء ہی بس سمجھیں گے نا، میں اس حصے کو چھوڑتا ہوں۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں بخاری سے، یہ بخاری سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا جو بندہ امامت کروائے وہ افضل ہو جاتا ہے، ہاں یہ اظہار نظر، کیا یہ اس کی فضیلت ہے؟ اب میں
جو روایت دینے لگا ہوں آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے ملتی جلتی صحیح بخاری صفحہ نمبر 581 حدیث. ایک روایت میں مغیرہ بن شعبہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ پہ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن عوف ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران یکا یک سڈنلی تاجدار کائنات تشریف لے آئے. نماز کے پیش امام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فصلی خلف ابن عوف ما بقی من الصلاۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جتنی نماز رہ گئی تھی پیچھے پڑھی. جب انہوں نے سلام پھیر لیا تو باقی والی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے آج بھی ہمارا دستور ہے وہ مکمل کی. اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے بلکہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی روایات ہیں. ایک میں حضرت ابوبکر صدیق اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے؟ بھائی کیوں نہیں ممکن؟ وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح روایت ہے سید بھی. اللہ کے بندوں ابھی تک کوئی ایک امام اسماء اور رجال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اس حدیث پر جرح کر کے اس کو ضعیف کہا, متواترہ بھی اور مشہورہ بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اویس بھائی اگر آپ کا میں کلیہ یہ اپنا لوں کہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ افضلیت کے لیے بھائی یہی اس کے پاس دلیل ہے, کیونکہ معراج کی شب سید الانبیاء نے امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے تو امامت کا ایک خاصا فضیلت یہ خاصا ہے, یہ فضیلت ہے, فضیلت افضلیت نہیں. اچھا یعنی یہ فضیلت تو ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ افضلیت کا معیار بن گیا, یہ دلیل بن گئی ہے کہ بھائی بس اس نے نماز پڑھا دی بس بات ختم, یہ حجت ہو گئی, بات ختم, اس نے نماز وہی افضل ہوتا ہے. تو اگر آپ لے آئیں گے اس فضیلت کو, اگر آپ افضلیت پہ لے آئیں گے تو پھر میرے بھائی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اگر آپ کلی افضلیت کی بات کریں تو کون ہے کلی افضلیت؟ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردن تکون منی بمنزلات ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آقا علیہ السلام فرمایا علی خوش ہو جا, تیری اور میری منزلت مقام اور مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا. جب وہ کمانڈمنٹ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے وسیع بنا کے جانشین بنا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا. تو فرمایا کہ میری اس امت میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور تو ہارون کے, یعنی میرا نائب میرا وسیع میرے بعد جو جانشین ہے وہ تو ہے. اس بات پہ خوش ہو جا. اس بات پہ پریشان کیوں کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں تجھے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا ہارون تو ہے, میرا نائب تو ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کمانڈمنٹ کے لیے تو پیچھے نائب بنا کے ان کو, تو اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سب سے افضل تھے. تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو کلی افضلیت ملی ہے. ایک میں جلدی بیان کر رہا ہوں. اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کے سلب سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی ہے یہ کلی افضلیت نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی جو ذریت ہے اس کی آل اولاد کو اسی کے صلب سے پسند فرمایا, سوائے میری آل کے, میری اولاد کے. میری آل کو میری اولاد کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا. یہ مولا علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کے بعد یہ کلی افضلیت ہے. کسی صحابی میں یہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے جو باپ ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. پھر آگے چلیں غدیر کے مقام پہ دیکھیں کلی افضلیت, حضرت ابوبکر حضرت عمر آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں. بخ بخ لقا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنۃ. آگے بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں اے علی تو ابو بکر کا بھی مولا ہے, تو عمر کا بھی مولا ہے, کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کا تو مولا ہے. یہ بھی کلی افضلیت. پھر ہماری کتابیں ترمذی, پھر ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد بن حنبل, فضائل صحابہ, خطیب بغدادی, قسطلانی, عسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, پھر احمد رضا خان بریلوی, فتاوی رضویہ بھری پڑی ہیں. جو پہلا نمازی ہے کائنات میں مردوں میں وہ ایک ہی ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور عورتوں میں جو پہلی جس نے آقا علیہ السلام کی میت میں امامت میں نماز پڑھی پاک خدیجۃ الکبریٰ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک محمد آگے امام تھے, پیچھے مقتدی دو تھے. صرف میں اعلیٰ حضرت کو کوڈ کر رہا ہوں, دیگر نہیں, وہ میں نے حوالے دے دیے آپ کو تاکہ ان کو وہ زیادہ تکلیف ہے ان کے ماننے والوں کو. وہ کہتے صرف دو تھے, کوئی تیسرا نہیں تھا. پھر آگے چلیں, یہ کلی افضلیت ہے, یہ کلی افضلیت ہے مولا علی علیہ السلام کے بعد. اول من صلی مع علی مع رسول اللہ وہ کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. جس نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں نماز ادا کی وہ علی. بلکہ ایک روایت میں ابن ماجہ میں فرمایا 7 سال پہلے
آنا صدیق الاکبر، جب مولا فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں وہ 7 سال پہلے میں نے نماز ادا کی. پھر پہلے مومن علی. اب اس کی تطبیق کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ اور بچوں میں علی علیہ السلام. یہ ایج کے ڈفرنس کو چھوڑیں، میل فیمیل کو بھی چھوڑیں. سب سے پہلے جب حضور تشریف لائے ظاہراً تو خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہی آئے نا، پہلی مومنہ وہ ہوئی، بولے نا ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جو پہلا مومن ہے جس کو اقبال تک سب نے کوٹ کیا ہے وہ علی ہیں. یعنی بچوں والا معاملہ چھوڑیں، وہ بچے تھے 11 سال 10 سال یا 7 سال، سب سے پہلے مومن. یہ کلی افضلیت ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم، تو حضرت عمر کا بھی ایمان لائے بعثت نبوی کے 6 یا 7 سال بعد، 6 یا 7 سال بعد وہ ایمان لائے. تو وہ بھی مولا علی سے افضل ہے. جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام سے افضل ہیں، کہتے ہیں وہ فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم کسے کہتے ہیں؟ میں تنقیص نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، یہ میرے پاس احادیث ہے، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں تو صحابہ کا نوکر ہوں یار، میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ جنہوں نے تن من دھن لٹا دیے، ہم تو نوکر ہیں ان کے صحابہ کے. لیکن وہ 6-7 سال بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کہتے ہیں بڑے کو، حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے بڑا. چلو یہ کہتے ہیں بچوں میں علی ایمان لائے، 7 سال عمر، 10 سال کر لیتے. یعنی حضرت علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا یہ حق ہے یہ باطل ہے. اور حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 40 پلس. تقابل نہیں میں کر رہا، میں جواب دیں جیسے یہ تقابل کرتے کیسے اجماع. اچھا لو جی، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، مسئلہ افضلیت پہ اجماع کو ثابت کر دے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں.